نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن تم جلدی سے ولیمہ کر کے ہم کو دعوت کھلاؤ، اگر بکری کا ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کا ولیمہ کر لو۔ ہمارے یہاں ولیمہ میں بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، پورے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پردھان اور بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں، ان کے پڑوس میں غریب آدمی ہے، اس غریب کو وہ نہیں بلاتے ہیں، اور پورے گاؤں کے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے برا ولیمہ کہا ہے۔ شر الطعام طعام الولیمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جہاں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر غریب لوگ بھی ہیں تو آپ جب ولیمہ کی دعوت کریں تو ان کو کھلائیں، اور ایک حساب سے آپ ولیمہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ، ابھی میں کشمیر گیا تھا پچھلے سال، کشمیر میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے موقع پر 17 ٹائپ کے 18 ٹائپ کے وہاں شادی کے موقع پر گوشت بنتے ہیں، 18 طریقے کے الگ الگ۔ آپ کے تو سیمانچل میں تو گوشت کا مطلب صرف گوشت ہوتا ہے، اس میں مرچا ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، تیل ڈال دیا، ڈھیر سارا جھول ڈال دیا، ہو گیا گوشت ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو قیمہ نہیں ہے، کباب نہیں ہے، کوفتہ نہیں ہے، لیکن کشمیر میں 18 ٹائپ کے گوشت بنتے ہیں۔ حیدرآباد میں کم سے کم 5 طریقے کی بریانی ہوتی ہے، 10 طریقے کا سالن ہوتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ وہ اس رسم و رواج کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان رسم و رواج سے اپنی گردنوں کو آزاد کرو، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ ہمارے نبی ہم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا، تم کو انجیل میں بھی ملے گا، تم کو تمام آسمانی کتابوں میں ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے مکت کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس لڑکی کو بھی لوگ کلنک مانتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ زمین میں جا کر کے گاڑ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے سامنے صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو اگر لڑکی کی پرورش کرے گا تو سماج میں اس کو ذلت سہنی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، او لوگو تم کتنی ناانصافی کرتے ہو، تم لڑکیوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو۔ میرے نبی نے اس رسم کو ختم کیا اور دنیا کو بتایا کہ لڑکی بوجھ نہیں ہے، لڑکی رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من آلا جاریتین، جس کو اللہ تعالیٰ 2 لڑکیاں دے دے اور ان 2 لڑکیوں کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کرے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کا سارا حق ادا کر دے۔ لڑکی کا حق کیا ہے؟ لڑکی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ شادی کر دیں، لڑکی کا حق یہ بھی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں جو وراثت ہے وہ لڑکی کو ملے۔ اگر جہیز کو بند کر کے آپ یہ ماحول بنائیں، جہیز کا لین دین بند کر دیں، اور یہ ماحول اگر صرف شیرسابادی برادری میں جانتا ہوں بڑی طاقت ہے، آپ کی برادری میں بڑی طاقت ہے، بڑی یونٹی ہے۔ میں کٹیہار سے لے کر کے ارریا اور کشن گنج اور ٹھاکر گنج تک کے پورے علاقے میں گیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی یونٹی ہے اس برادری کے اندر۔ میرے بھائیو، اگر اس یونٹی کا آپ صحیح استعمال کریں،
اگر یہ پوری برادری، اگر آپ کے علماء اور آپ کے جو قائدین ہیں شیرشاہ آبادی ایسوسی ایشن کے جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی شادیوں میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے، اور ہاں ہماری پراپرٹی میں جو حصہ ہماری بیٹی کا بنے گا ہماری وفات کے بعد وہ ہماری بیٹی کو دیا جائے، اگر یہ ماحول بھی آپ پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جہیز ایک طرف غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور دوسری طرف لڑکی کی کا جو حق ہے پراپرٹی میں وہ اللہ نے بنایا ہے، آج اس سے ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکے کا حصہ ہے، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ کی بیٹی کا جو حق بنتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ حق بھی اپنی بیٹی کو آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیا یا اپنے بچوں کو وصیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں اور اس کی شادی کر دی اس نے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کل قیامت کے دن 2 لڑکیوں کا باپ جس نے اپنی لڑکیوں کی صحیح پرورش کی تھی وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ یہ 2 سوال آیا ہے، جہیز کی رقم سے نکاح کرنا اور مہر دینا کیسا ہے؟ ظاہر ہے مہر دینا شوہر کا حق ہے اور وہ اس سے رقم لے کر کے دے رہا ہے، تو اب شرعی اعتبار سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بھئی لڑکے کی شادی ہوئی، لڑکا کسی سے قرضہ لے کر کے بھی مہر دے سکتا ہے، مگر یہاں آپ نے جو حق آپ کا تھا وہ آپ لڑکی والوں سے لے رہے ہیں، اس لیے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مہر کا انتظام کرتے، آپ نے لڑکی والوں سے ہی لے کر کے اس کو مہر دے دیا، تو آپ نے مہر دیا کا آپ نے تو انہی کا پیسہ انہی کو لوٹا دیا، اس لیے یہ بالکل غلط رسم ہے، اس کو آپ ختم کریں، یہ بالکل ظلم ہے اور نکاح کے مقصد کے خلاف ہے۔ نکاح میں مہر کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی بنائی گئی۔ اگر نکاح غلط ہے اور مہر بھی ادا نہ ہوا تو پھر وہ رشتہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے مہر تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ چیز غلط ہے۔ لڑکے کو چاہیے کہ وہ مہر کی جو رقم اس نے دی ہے وہ چونکہ اس نے اپنی جیب سے نہیں دی ہے، لڑکی والوں سے لے کر کے دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد انتظام کر کے اپنے پیسے سے اور اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو مہر دے تاکہ اس کا مہر صحیح طریقے سے ادا ہو۔ لیکن چونکہ مہر کے معاملے میں بڑی گنجائش ہے، مہر روپیہ پیسہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مہر سونے چاندی کے زیور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی کو قرآن کی صورتیں یاد تھی، انہوں نے اس شرط پر اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کر دیا کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو قرآن سکھا دیا اور وہ قرآن کا سکھانا ہی ان کا مہر بن گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ہوا اور ان کے نکاح کا مہر یہ تھا، ام سلیم نے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو مجھے الگ سے کوئی مہر نہیں چاہیے، آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی میرا مہر بن جائے گا۔ تو مہر کے معاملے میں گنجائش ہے، مہر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے مہر دیا گیا ہے تو شوہر کو چاہیے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو مہر کی رقم کا انتظام کرے اور بیوی کو مہر دے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو جہیز کی رسم ہے اس کو اگر ہم نے بند نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم سب مانے جائیں گے، پورا سماج مانا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی اسی لیے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں علماء طے کر لیں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، علماء طے کر لیں، اگر جمعیت یہ طے کر لیتی ہے میں فلاں مدرسے کو توسیہ نہیں دوں گی اور وہ نہیں دیتے تو مدرسے والے پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ علماء طے کر لیں، آپ کے شیرشاہ آبادی کو علماء طے کر لیں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں جہیز کا لین دین ہو۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بنارس میں بھی شادی بیاہ میں ڈھول تاشے بجتے تھے، بارات نکلتی تھی ڈھول بجتا تھا، ناچ گانا ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان۔ اس زمانے میں علماء نے مل کر کے فتویٰ دیا یہ حرام ہے اور ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ علماء نے ایکشن لیا اور آج بنارس سے وہ لعنت ختم ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھی
آپ کی برادری سے بھی جہیز کی یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دے رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کہنے کو تو لڑکی کی شادی خوشی کا دن ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کا باپ دعوت کھلا رہا ہے لوگوں کو، مگر کبھی اس لڑکی کے باپ کے دل سے جا کے پوچھو، جس بیٹی کو اس نے محبتوں سے پالا تھا، اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا، جس کو پڑھایا لکھایا، جس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا، آج اس لڑکی کو اللہ کا نام لے کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور تم اتنے بڑے بغیرت ہو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ وہ بیچارہ اپنا گھر مکان بیچ کے، اپنا خون بیچ کے تمہیں جہیز دے۔ میرے بھائی، اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اپنی عقل سے سوچو، اپنی کامن سینس سے سوچو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا حیوان ہے، انسانیت سے گری ہوئی یہ حرکت ہے۔ اور ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس جہیز نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے تقریروں میں بھی سنا ہوگا۔ واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی آتھنٹک پروف نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، بعد کا واقعہ ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا اردو زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، میر تقی میر۔ اس کی سیرت نگاروں نے، اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے، اس کی لائف سٹوری لکھنے والوں نے لکھا، میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بڑا لاڈ پیار سے پالا تھا اس نے۔ رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر نے مجبور ہو کر کے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ پڑ گئی۔ میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کے جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں اپنے مکان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے مکان کو بیچ دیا، بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی، اپنے مکان کا سودا کر لیا، اور مکان جس کو بیچا تھا اس سے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں گا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس نے بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام کر لیا۔ شادی کی تاریخ آ گئی، شادی کی تاریخ آ گئی، اور میر تقی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی، سجا دی گئی، سنوار دی گئی، زیب و زینت اس کی کر دی گئی۔ لیکن شادی کے دن میر تقی میر کی بیٹی کو بھنک لگ گئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو سودا کر لیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل پر چوٹ لگی، اور ہر بیٹی کے دل پر چوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا ہے، اس بیٹی کے دل کو چوٹ لگتی ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ بن گئی اپنے باپ کے لیے، میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے بینک سے۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چوٹ لگی، اس نے باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اندر سے وہ بیچاری کھل رہی ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ہے، اس کا دل اضطراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا۔ میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال لائی گئی، اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچائی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، خوشیوں کی رات ہے، لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے۔ اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان بیچ ڈالا تھا۔ اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی، اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا، میر تقی میر کی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی حرکت رک گئی، اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا۔
مر گئی وہ، شادی کی پہلی رات مر گئی۔ صبح ہوئی، میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بھاگا بھاگا آیا، بیٹی کے سسرال پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش کو کفنایا گیا ہے اور اس کی خوبصورت بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملبوس لپٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کرتا تھا، اس کے دل کا درد شاعری کی زبان میں نکلا۔ اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا اب آیا ہے آرام جاں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ میری بیٹی، تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھول گیا، اس نے کفن تجھے نہیں دیا تھا۔ اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا۔ آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب تو دیا لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جانے کتنی بیٹیاں آج اس انجام کو پہنچ رہی ہیں جو میر تقی میر کی بیٹی کا انجام ہوا۔ اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے بھائی۔ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو، ناچ گانے سے پاک کر دو۔ یہ بارات کی ڈیمانڈ، بھئی ایک چیز ہوتی ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کہتا چلو بھئی ٹھیک ہے آپ 20 لوگوں کو لے کے آ جانا، ہم دعوت کھلا دیں گے۔ حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن چلو لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دے، الگ بات ہے۔ یہاں تو باقاعدہ صاحب ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم 200 لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اور بہترین گوشت ہونا چاہیے، ایک دم بھالو بہترین گوشت، چاول اور یہ اور وہ۔ اور ہمارے یہاں تو کہیں کہیں بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے، پٹاری میں جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ لڑکی کے باپ کے اوپر، جس کے اوپر اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے